اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ایک بار پھر میں آپ کو 11ویں اور 12ویں جماعت کی کلاس میں، اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، اردو مضمون جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس مضمون کو آپ کو بہت ہی دلچسپی سے لینا چاہیے۔ ہمارا جو آج کا کلاس کا موضوع ہے، لیکچر کا موضوع وہ ہے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات۔ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات یعنی دبستان لکھنؤ کی کیا خصوصیات ہیں۔ کل کے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دبستان لکھنؤ کی اصلیت کیا ہے، یہ کن حالات میں وجود میں آیا۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو انگریزوں کا تسلط بڑھ گیا، جس کی وجہ سے دہلی کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو گئی اور علم و ادب کے حوالے سے دہلی کے بعد جو دوسرا اہم مرکز تھا وہ تھا اودھ۔ آصف الدولہ جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا اور اس کے بعد جو انگریز تھے ان کے ساتھ اس نے مصلحت کا رویہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے لکھنؤ میں عیش عشرت کا دورہ چلا، شعر و شاعری کا دورہ چلا۔ جو کہ واجد علی شاہ خود شاعر بھی تھے، راگ و رنگ کے بہت رسیا بھی تھے، جس کی وجہ سے اس دور میں رنگ و راگ اور شعر و شاعری کا چرچا ہوا۔ دہلی میں جو اہل علم و دانش تھے وہ وہاں کے حالات سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کر کے لکھنؤ پہنچ گئے اور لکھنؤ میں انہوں نے اس پرفضا نشاط انگیز فضا میں اپنے آپ کو مست کر دیا۔ وہاں کے اس ماحول کو ایک نیا رنگ مل گیا اور اس کا نام دبستان لکھنؤ پڑ گیا، کیونکہ یہاں پر جو دبستان لکھنؤ ہے، یہاں پر شاعرانہ چشمک نے نئے رنگ پیدا کیے اور چند شعراء نے ریختگی کو خوب پرمان چڑھایا۔ اس طرح سے دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑ گئی۔ اس دبستان کی پیروی کرنے والوں میں جو اہم شعراء ہیں، جو خاص شعراء کرام ہیں، وہ ہیں ناسک اور آتش۔ ان کے نام بہت ہی اہم تصور کیے جاتے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہیں، جن میں خاص مقام حاصل کرنے والے شعراء شاگردوں میں برق، منیر، نسیم اور شوق ہیں۔ اور آج کی کلاس میں ہم یہ ذہنشین کرنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ لکھنؤ کی دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ لکھنؤ کی شاعری میں نشاط یا عنصر غالب نظر آتا ہے، یعنی لکھنؤ کی شاعری میں نشاط یا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ یہاں کے شاعری سرمایہ میں، یعنی لکھنؤ کی شاعری سرمایہ میں مسرت کی لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے۔ یہاں ہم خوشی خوشی دیکھتے ہیں، یہاں ہم غم کا کوئی سایہ تک بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ ماحول پرامن ہے، انگریزوں کے ساتھ جنگ و جدل نہیں ہے، حالات انتہائی شانتی کے ہیں اور شاعری کا دور چل رہا ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ اور جب خوشی ہوتی ہے انسان غم سے
آزاد ہوتا ہے تو انسان کی توجہ نسوانیت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو نسوانی حسن کا یہاں پر بھرپور بیان ملتا ہے. یعنی جو بھی شعراء کرام ہیں انہوں نے نسوانیت پر شاعری کی ہے, عورت پر شاعری کی ہے, غزل پر زور دیا ہے, کیونکہ غزل کا معنی ہی ہے عورت کے ساتھ باتیں کرنا, عورتوں کے متعلق باتیں کرنا. تو اس لیے ہم دبستان لکھنؤ میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتوں کی تعریف میں شعر و شاعری کی گئی. ان کے زیور یعنی عورتوں کے زیور اور لباس کا ذکر جا بجا نظر آتا ہے. یعنی کس طرح کا لباس ہے, کس طرح کے زیور ہے, کس طرح کا حسن ہے, کیا ادا ہے, کیا شان ہے, یہی باتیں زیادہ تر اس دور کی شاعری میں آپ کو نظر آئیں گی. اس طرح اردو شاعری میں نسوانی حسن کے خد و خال نمایاں ہوئی. یعنی دبستان لکھنؤ میں اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ جو یہاں پر شعر شاعری ہوئی ہے وہ نسوانی حسن ہے, اور نسوانی حسن کے خد و خال کو نمایاں کیا گیا, اس پر زور دیا گیا. داخلی معاملات اور وارداتی قلبی کے بجائے یہاں خارجی معاملات کا بیان ملتا ہے. یعنی یہاں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو داخلی معاملات ہیں اور جو وارداتی قلبی ہیں ان کے بجائے یہاں پر خارجی معاملات کا ذکر کیا گیا ہے, ان پر زور دیا گیا ہے. یعنی جو خارج میں ہے, یعنی اپنے اندر کا کیا معاملہ ہے اور اپنے دل کی کیا کیفیت ہے, اس کے بجائے خارجیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے. عزیز طلباء و طالبات, دبستان لکھنؤ کی زبان جو شعراء کی زبان رہی, شاعروں کی زبان رہی, شاعری کی زبان رہی, وہ زیادہ دلکش اور پرکش ہے. پرکش ہے یعنی دلکش بھی ہے اور پرکش, یعنی دل کو لبانے والا بھی اور اپنی طرف متوجہ کرنے والا بھی ہے. یعنی یہ اس کی خاص خصوصیت ہے. دبستان لکھنؤ کے شاعری کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کی زبان زیادہ دلکش ہے اور پرکش ہے. پرکشش الفاظ اور نرم و شیرین لہجہ, جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال اور لطافت اس دبستان کا خاصہ ہے. یعنی یہ عناصر بھی آپ ذہن میں رکھیے, یہ خصوصیت بھی آپ ذہن میں رکھیے. ایک نمبر یہ کہ وہاں کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں شاعری میں, جو شعراء نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے, جن الفاظ کے ذریعے اپنی شاعری کو اپنا جو لباس پہنایا ہے, الفاظ کا لباس, وہ جو الفاظ تھے وہ بہت ہی پرکشش الفاظ ہوا کرتے تھے. اور لہجہ انتہائی نرم اور شیرین, یعنی وہاں کے شاعر نرم لہجہ اور شیرین بیان روا رکھے ہوئے ہیں. جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال, یعنی وہاں پر جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال کیا رکھا جاتا ہے. یعنی کس طرح کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں, جذبات کی طرف توجہ تو دی جاتی تھی لیکن جذبات سے زیادہ الفاظ پر توجہ مرکوز تھی کہ الفاظ بہتر سے بہتر ہوں, الفاظ کا استعمال صحیح ہو, الفاظ پرکشش ہوں, الفاظ میں نرمی ہو. اور اس کے بعد شیرین لہجہ بھی بہت ہی مٹھاس والا لہجہ ہے, بہت ہی اچھا لہجہ ہے, بہت ہی نرم لہجہ ہے, شیرین لہجہ کا استعمال کیا گیا ہے. جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال اسی کو کہتے ہیں, یعنی انہوں نے جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال رکھا ہے. اور لطافت یعنی پر لطف شاعری, لطافت دار شاعری, وہ اس دبستان کا خاصہ رہا ہے. یعنی ایک بار میں پھر آپ کو بتاؤں گا میرے استاد, میرے طلباء و طالبات, میرے عزیز بچوں, کہ یہ جو لکھنؤ کی شاعری ہے وہاں پر نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے, مسرت کی لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے, نسوانی حسن کا بھرپور بیان ملتا ہے, زیور و لباس کا ذکر جا بجا نظر آتا ہے. داخلی معاملات اور واردات قلبی کے بجائے یہاں خارجی معاملات کا بیان ملتا ہے, اور الفاظ زبان دلکش اور پرکشش ہے. نرم الفاظ, پرکشش الفاظ, شیرین لہجہ, جذبات سے زیادہ الفاظ کا خیال اور لطافت اس دبستان کا خاصہ رہا ہے. میری عزیز طلباء و طالبات, آپ کو سوالات آ سکتے ہیں, اس طرح کے سوالات کہ دبستان لکھنؤ کی بنیاد کیسے پڑی. تو آپ یہ بتائیں, اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ دبستان لکھنؤ کی بنیاد تب پڑی جب
دہلی کے حالات برباد ہو گئے، وہاں پر غدر ہو گیا، تو غدر کے بعد وہاں کے شعراء میں افراتفری سے مچ گئی، اور لکھنؤ کے جو واجد علی شاہ ہے، وہ انہوں نے جو اس کو لکھنؤ کو دارالخلافہ بنایا ہے، اور اس طرح سے وہاں پر ایک پرامن ماحول بن گیا۔ تو پرامن ماحول میں شاعری اچھی طرح سے ہوتی رہتی ہے، تو باقی شعراء بھی وہاں پہنچ گئے، تو اس طرح سے دبستان لکھنؤ کی بنیاد پڑ گئی۔ اور دوسرا سوال آپ کو یہ آئے گا کہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں کے نام بتائے۔ آپ وہاں پر نمائندہ شاعروں کا نام یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر میر ضحاک، سوز سودا، میر حسن، جرت، انشاء المصفی جیسے لوگ اور جو دہلی سے لکھنؤ آ گئے، اور اس کے علاوہ انشاء و مصفی ہیں، اور اس کے علاوہ ناسک العطش ہیں، اور اس کے علاوہ برق منیر اور نسیم الشوق وغیرہ ہیں۔ یہ دبستان لکھنؤ کی امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ دبستان لکھنؤ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ شاعری میں نشاط یا عنصر ہے، مسرت کی لہر سی دوڑتی نظر آتی ہے، نسوانی حسن کا بھرپور بیان ہے، زیور و لباس کا ذکر جا بجا ملتا ہے، اور خاص طور سے داخلی معاملات اور واردات طلبی کے بجائے یہاں خارجی معاملات کا بیان ملتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور یہی ہے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات۔ آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کیا ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس طرح پورا توجہ دی ہوگی، یہ لیکچر دھیان سے سنا ہوگا، اور اس کو سنیں گے بھی، اور بار بار اس کو سنیں گے، تاکہ آپ کو اس بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور آنے والے کل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس لیکچر کو سماعت کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، تاکہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آپ اس میں ہمکنار ہو جائیں گے۔ فی امان اللہ۔